جی السلام علیکم۔ کل جو میں آپ کے سامنے چکن کو فرائی کر رہی تھی وہ میرے بچوں نے کل نہیں کھایا، انہیں دال اور کدو بہت پسند آئے تو وہی انہوں نے شکر الحمدللہ کر کے کھا لیے۔ تو میں نے سوچا کہ آج پھر جو میں روٹی بناؤں گی تو اسی چکن میں تھوڑا سا گرم مسالہ، نمک، ایک چکن کا اسٹاک ایڈ کر دیا میں نے، اور اب میں اس کی چاول بنا رہی ہوں، ساتھ بناؤں گی جی چٹنی، اور جب یہ اس کو دم لگانے لگوں گی تو اس کے اوپر تھوڑا سا زیرہ ڈال دوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، اور مائیں جو ہیں وہ بڑے بڑے جگاڑ لگانے میں ماہر ہوتی ہیں۔ ساتھ بناؤں گی چٹنی، اور اپنے لیے کیونکہ بچے سے سادہ نہیں کھاتے ہیں، ماؤں سے جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کی ریسیپیز بناتی ہیں، انہیں خوش کرتی ہیں، اور بچے پھر بھی جو ہے نا وہ کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی نہیں خوش ہوتے۔ میرے سے زیادہ تر آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ ناخوش ہی رہتی ہے کہ بھئی ایسے بنانا تھا، ایسے نہیں بنانا تھا، لیکن بہرحال میں اپنی مرضی کرتی ہوں، اور مرضی کھانے میں اپنی مرضی کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو نا روٹی، سالن، چاول، دہی، چٹنی، یہ سارا کچھ کھلاؤں، نہ کہ فاسٹ فوڈ۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایک چیٹ ڈے ہمارا آ جاتا ہے جس میں ہم باہر سے کھانا کھا لیتے ہیں یا گھر پہ منگوا لیتے ہیں، لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ روٹی کھائیں، کیونکہ ماؤں کو یہی لگتا ہے کہ اگر بچے کھانا کھائیں گے تو ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا، اور ویسے اس میں بہت زیادہ حقیقت بھی ہے۔ تو بس جی اپنی مرضی کی میں نے آج، دیکھیں آ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بریانی کھانی تھی، آپ نے یہ بنا دیا ہے، اور کوشش کرتی ہوں کہ انہیں کہوں کہ شکر ادا کیا کرو۔ آج کل کے دور میں حق حلال کی کمائی بہت مشکل سے کی جاتی ہے، اور شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھا کھانا دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ریسیپی تھی کوئک، کہ آپ اس طرح اپنی دال کو اور جو سبزیاں ہیں اس کا بھی پلاؤ آپ بنا سکتی ہیں، بس اس کے بیچ میں آپ کو نمک چیک کرنا ہوتا ہے، چکن اسٹاک چیک کرنا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور زیرہ اوپر آپ ڈال دے گے۔ تھوڑا سا چولہا میں اس کو آہستہ کروں گی کیونکہ ابھی یہ کچے لگ رہے ہیں، پانی میرے سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ ملیدہ ہو جاتے ہیں چاول، اس میں زیادہ چمچہ بھی نہیں دینا چاہیے چاولوں میں۔ تو بس اب میں اس کو تھوڑی 2-1 منٹ کے بعد میں اس کو دم لگاؤں گی اور نماز پڑھوں گے، پھر بچے آ جائیں گے۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری جگاڑ کیسی لگی ہے، اور آپ کس کس چیز میں جگاڑ لگانے کے ماہر ہیں وہ بھی بتائیے گا اور اپنا ساتھ رکھیے گا میرے ساتھ۔ اور آج جو ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہی طریقوں سے کمائی کر رہے ہیں، کوئی کس پہ بلیم کر رہا ہے، بلیم گیم چل پڑی ہے یوٹیوب پر، اور دوسروں پر الزامات لگا کے ہم بڑے اچھے طریقے سے پیسہ کمانا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اپنا کپڑے اتار کے پیسہ کمانا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، اس کی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کپڑے پہن کے رکھنا اور اچھے اور سچے نیک راستے پر چلنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور آخری وقت کی یہ نشانی ہے کہ جو مومن ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، وہ دین کو جب فالو کریں گے نا تو ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے آپ نے ہاتھ پہ انگارہ رکھا ہوا ہے۔ تو غلط راستے پر مت جائیں، یقین کریں کہ جو کچھ بھی آج آپ کما رہے ہیں نا، ابھی آپ کو پتہ تو نہیں چل رہا نا، آپ وہی کھا رہے ہیں، اور صحت آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے ہاتھوں آپ کو کوئی ایسی بے چینی، ایسی آپ کے اندر کوئی چیز لے آئے کہ آپ کو اس کا حل کہیں بھی نہ ملے۔ ہر وقت شفا جو ہے وہ اللہ سے ہی ملتی ہے، ہر وقت شفا جو ہے وہ دوائیوں سے نہیں ملتی ہے۔ آپ لوگ جب بھی دیکھیں کبھی کوئی سیلیبریٹی کو ٹونٹ کر رہا ہے، کبھی کوئی کس کو اٹھا کے سامنے لے کے آ رہا ہے، دیکھیے اگر آپ اچھے طریقے سے کمانے کی نیت کریں گے تو اللہ آپ کو حلال رزق بھی دے گا۔ جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میں نے یوٹیوب اسی لیے جوائن کیا ہے کہ میں باہر نہیں جا سکتی، میں جاب نہیں کر سکتی، میرا ایک بچہ چھوٹا ہے، اور میرے گھر کے سلسلے ایسے ہیں کہ اگر میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو گھر کو کون دیکھے گا، میرا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا، اور پھر مجھے باہر دنیا کما کے کیا مل جائے گا، میری نماز جائے گی، میرا قرآن چلا جائے گا، تو مجھے کیا مل جائے گا، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا نا۔ تو میں نے اپنے اللہ کو بیسیکلی راضی کرنے کے لیے یہ چیز چھوڑ دی کہ میں باہر نہیں جاؤں گی۔ تو میں نے ایک اچھے طریقے سے یوٹیوب کا پلیٹ فارم چنا ہے، اور ابھی اس پہ میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں، یہ ایزی کام نہیں ہے۔ تو آپ بھی کائنڈلی لوگوں پر نا انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، لوگوں پر ریاکشنز دیتے رہتے ہیں، کوئی اپنا کانٹینٹ لے کر آئیں، کوئی اپنی بات کریں، اچھے لوگ ہیں جو آپ کو سنیں گے۔ اگر آپ کے اتنے زیادہ فالوورز اور اتنے زیادہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو پلیز آپ بھی کوئی اچھی چیز بتائیں، کوئی کھانے بنائیں، کوئی ریسیپیز دکھائیں، لوگ آپ کو سنیں گے۔ دوسروں پر الزام لگا کے پھر آپ ریڈی رہیں اس چیز کے لیے کہ کل بھی
آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی صحت کی طرف سے ایسا جھٹکا لگے. میں آپ کے ساتھ ضرور ایک سٹوری شیئر کروں گی جو ہمارے اپنے ہی فیملی ممبر کی ہے, اور وہ کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ اتنا بڑا انسان جو ہے, جس کے پاس کروڑوں ہیں, آج وہ ہاتھوں سے پاؤں سے معذور ہے اور صرف ان کی زبان چلتی ہے. ہماری فیملی ممبر ہی ہیں. میں ان کا کوئی رشتہ تو بیان نہیں کروں گی, لیکن ان کا ساری زندگی یہی کام رہا کہ وہ دوسروں پر ہی ٹونٹ کرتے رہے اور اپنے آپ کو افضل بیان کرتے رہے, اور آج وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ان کی نوکری چھن گئی, ان کا اپنا بنا ہوا گھر چلا گیا, ان کی بچوں کو طلاقیں ہو گئی, ان کی ایک بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ٹانگیں چلی گئیں, برے حالات. مطلب وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس جانے کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے تھے ان کے پاس, اور پیسے کی اتنی فراوانی تھی. لیکن میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی اس طرح کا پیسہ جو آپ لوگوں پر ٹونٹ کر کے حاصل کرتے ہیں, لوگوں پر تنقید کرتے ہیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. آخرت, ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ آخرت اچھی ہو جائے بس, اور کیا چاہیے. تو یہی دعا کیا کریں اور یہی کام کریں. تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے. تو یہ جی پلاؤ ہو گیا, اب اس کے اوپر دم اس کو لگاؤں گی, اس پہ کپڑا چڑھاؤں گی, دم لگاؤں گی, اور بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا بھی. تو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور مجھے ضرور لائک اور سبسکرائب کریں. مجھے آپ لوگوں کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یوٹیوب ہی ہے میرا ایک پلیٹ فارم جس کو میں نے سورس آف انکم, اب میرے پاس تو تھرو 235 سبسکرائبرز ہیں, کبھی یہ 2 ملین اور 5 ملین پر بھی جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ آئی ایم ورکنگ ہارڈ. یہی میرا ایک سورس آف انکم ہوگا جس سے میں اپنا گھر بنا سکوں گی, جو میری بہت بڑی خواہش ہے. میرا ساتھ دیں اور جڑے رہیں میرے ساتھ. خدا حافظ.